الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم ذی وقار، آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے ایک دو باتیں آپ سماعت فرما لیں کہ انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد اس کائنات کے اندر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور اولیاء اس دنیا فانی کے اندر آئے اور چلے گئے اور جو قیامت تک آئیں گے، اگر سب ان اولیاء کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، شانوں کو ملایا جائے اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہ صحابی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ تمام اولیاء اللہ سے بہتر ہیں اور افضل ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ولی اور تمام اولیاء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کو جو ہے نا افضل ہونے کے اعتبار سے، شان ان کی بلند ہونے کے اعتبار سے وہ کوئی بھی ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، اصحاب ہیں، وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آج ہم شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ کچھ لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ کوئی شخص ہمارے اللہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کا رد کرتے ہیں، اس کی باتوں میں نہیں آتے، اور کوئی اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کی باتوں میں نہیں آتے، اس کا رد کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی گستاخی کرے گا تو ہم اس کا بھی رد کریں گے اور جو نا اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو آج سے 3-4 دن پہلے پھر ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور خال المسلمین ہیں اور عظمت والے صحابی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اس نے گستاخی کی، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان کا چرچا کریں اور ان کی عظمت کو بیان کریں۔ آئیے قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فرمایا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور پتھروں سے اپنی سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ آگے فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور صبح سویرے اٹھ کر اچانک دشمنوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ گھوڑے اپنے سم مار کر، اپنی ٹاپیں مار کر گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نقطہ غور کریں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہو کر، خود بار تعالی ہو کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی غازیان اسلام، مجاہدین اسلام اور جنگ کے شاہ سواروں کی گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، ان شاہ سواروں کی نہیں کھا رہا، ان مجاہدین اسلام کی قسم نہیں کھا رہا، بلکہ ان مجاہدین اسلام اور شاہ سواروں کے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، اور گھوڑوں کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھا رہا ہے، اور ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم کھا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو بڑھا رہا ہے۔
یہاں پہ باری تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شان کو بڑھا رہا ہے، اور آج کا کوئی خبیث ذلیل ذنیم خنزیر اللہ کے مد مقابل اللہ کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے برعکس کہ اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور آج کا ذنیم خبیث ذلیل خنزیر جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے کہ وہ رب کو جھٹلا رہا ہے۔ سامعین محترم، ان شاہ سواروں میں سے، ان مجاہدین اسلام میں سے، غازیان اسلام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ازہر من الشمس ہے، کہ آپ بھی ان غازیان اسلام میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور جن کے گھوڑوں کی اور ان کے ٹاپوں کی اور ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار کی جس کی قسم کھائی اللہ نے، ان شاہ سواروں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ بیشتر مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ سے دعا کی۔ تاریخ کبیر کے اندر یہ حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مقصود کائنات نے، حبیب خدا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ امیر معاویہ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ سے دعا کی، تو کیا خالق کائنات باری تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو رد فرما دے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیوں دعا مانگی؟ اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی، فرمایا کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا اور ہدایت پہ قائم رہنے والے بنا۔ اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ تو میری اتنی سی گزارش ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں، برکت والی دعا مانگیں، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے جلیل القدر صحابی کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب کی شان کو بیان کیا، تو آج لوگ اللہ کا حکم کیسے جھٹلا سکتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ خود خدا بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور آج کا کوئی ذنیم خبیث وہ کیسے اپنے رب کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ سامعین محترم، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کا پہلا لشکر سمندری بیڑے کے ذریعے سے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اب اس حدیث کے ذیل میں، اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے اندر وہ سمندری بیڑا گیا اور اس نے جہاد کیا، اور اس جہاد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث بھی سماعت کر لی، آج وہ تو دور کی بات، لیکن آج ہی کے دور کے اندر ہم حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اے آپ بتائیے ہمیں کہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار کے اندر بیشتر جو ہے نا نذرانے پیش کیا کرتے، بہت سارے لاکھوں کی تعداد کے اندر درہم و دنانیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحائف اور نذرانے پیش کرتے، اور آخر میں یہ عرض کرتے، حضور میں نے جو آپ کو یہ تحائف پیش کیے ہیں یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آئندہ یہ بندہ کوشش کرے گا کہ آئندہ آپ کو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا میں آپ کی خدمت کروں، اور آخر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے کے بعد معذرت کر کے چلے جاتے۔ آج داتا علی حجویری نے اس مسئلے کو اپنی کتاب میں لکھا
اور ساروں کے منہ کو بند کر دیا جو گستاخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سامعین محترم، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جس کو 4 اشعار کی صورت میں اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا۔ فرمایا فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، طعن ان پر بھی کار فجار۔ اعلیٰ حضرت جن کو کھٹکتے ہیں وہی راہ حق سے بھٹکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔